بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانجھ کا قرآنی علاج۔ ایک مشہور دعا جو بانجھ یا پھر کسی بیماری سے بچاؤ کے لیے پڑھنے کی سفارش ہے وہ یہ ہے: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 8۔ ناظرین اکرام، اس دعا میں اللہ سے ہدایت اور رحمت کی درخواست کی گئی ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآنی دعاؤں کا مقصد روحانی سکون اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہے، اور کسی بھی بیماری یا مسئلے کا مکمل علاج ایک جامع طبی اور روحانی علاج کے ذریعے ممکن ہے۔ اگر بانجھ کا مسئلہ ہو تو بہتر ہے کہ ڈاکٹر سے مشورہ کیا جائے اور روحانیت کو بھی اپنی زندگی میں شامل کیا جائے تاکہ جسمانی اور روحانی تندرستی دونوں حاصل ہو سکیں۔ بانجھ کے علاج کے حوالے سے عبقری کی کتابوں اور رسالوں میں کچھ ٹوٹکے اور دعائیں بتائی گئی ہیں۔ ان میں سے کچھ عمومی مشورے اور دعائیں درج ذیل ہیں۔ میاں بیوی مباشرت سے پہلے اول آخر 11 بار درود پاک اور 11 بار سورہ مزمل پڑھ لیں۔ شہد اور زیتون کا تیل۔ عبقری میں کئی مرتبہ شہد اور زیتون کے تیل کے استعمال کا ذکر کیا گیا ہے۔ شہد میں قدرتی غذائیت اور شفا دینے کی خصوصیت ہوتی ہے، جبکہ زیتون کا تیل بھی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ شہد اور زیتون کا تیل کھانے سے جسم کو طاقت مل سکتی ہے۔ سبزیوں اور پھلوں کا استعمال۔ مختلف قسم کی صحت بخش غذاؤں جیسے کہ گاجر، مچھلی اور دودھ کا استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، جو جسم کی طاقت کو بڑھاتی ہے۔ روحانی علاج۔ نفل نمازوں کی ادائیگی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی کوشش بھی ایک اہم روحانی علاج ہے۔ ذکر، تسبیح اور خاص دعاؤں کا معمولی طور پر پڑھنا اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ سب روحانی اور قدرتی طریقے ہیں، اور ان کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے اور جسم کی صحت کو بہتر بنانا ہے۔ اگر آپ کا مسئلہ طبی نوعیت کا ہے تو ایک مستند ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کرنا۔ رات کو جب مرد و عورت ایک ہونے لگیں، پھر دونوں ساتھ ساتھ 21 مرتبہ یا مصور کہیں۔ آخر میں 33 بار درود شریف پڑھیں، پھر صحبت کریں۔ یہ عمل پہلے دن کا ہے اور اسی طرح 3 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد خوشخبری ملے گی۔ ناظرین اکرام، جتنے بھی بے اولاد ہیں، رب سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ آمین ثم